کیا حال ہے میرے شاہی لوگ، ویلکم ٹو آر چینل وی لوگ۔ میں ہوں آپ کا شاہی دوست اور میرے ساتھ موجود ہے باسط بھی باسط صاحب۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بس مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ٹھاک، یہ ٹھیک تو ٹھیک ہے، یہ ٹھاک کیا ہے سر؟ یہ ٹھاک نہیں پتہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بول دیتے ہیں کھانا شانہ سر۔ یہ شانہ کھانا تو ہے، یہ شانہ ٹھیک ہے، اور وانا آرام شارام شارام جو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ باسط یار میں آج بڑا مطلب پریشان ہو گیا، آئی ایم ویری ڈسٹرب۔ لاک ڈاؤن بھی کا جو ہے وہ ایک بے یقینی سی صورتحال لاک ڈاؤن میں پیدا ہو گئی ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بے یقینی کی زندگی پاکستانی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ سب کچھ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہو۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے نا دو طرف کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہزار مسائل کے باوجود بھی کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسئلوں کے علاوہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اپریشیٹ یار جو دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ دو لوگ، ہم بھی دو لوگ ہی ہیں ناظرین۔ یہ جو دو لوگ ہوتے ہیں یا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر زندگی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ ان دا ورلڈ۔ آپ تم کہو گے یہ بڑی عجیب سی بات میں کر رہا ہوں۔ ہاؤ؟ جو چور ہے وہ چوری کرتا ہے، اس کو اپنا ہنر سمجھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چوری رانگ ہے، بٹ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے صحیح بات ہے نا؟ ایسی یہی چیز ہے۔ تو دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ، دیر آر اوپینین۔ اور تو دو لوگوں کی قسمیں میں نے اپنے لحاظ سے ڈیوائز کیے۔ میرے ایک ٹرینر سے یا ایک ساتھی تھا ہمارا، اس سے سنی، اس نے کہا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کے ایف پی ہوتے ہیں۔ کے ایف پی کی انہوں نے ڈیفینیشن نہیں بتائی، وہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھلے ہی آپ جو ہے غربت ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا نصیب ہے، تو ہمارا اعمال ہے، ہم تو بھگتیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تعلیم کا اچھا نظام نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، تو کیا ہوا؟ آپ ہنر سیکھ لیں۔ تعلیم کو ہنر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جو ہے کسی کی مدد کرنی ہو تو سب انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خود پہل کرے، ہم پرو ایکٹیو نہ بنیں۔ تو اس ایٹیٹیوڈ نے جو ہے کے ایف پی پیپل کے ایٹیٹیوڈ نے اتنا متاثر کیا ہوا لوگوں نے کہ سب نے یہ ایٹیٹیوڈ ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ لیکن اس سے ایک پینیٹریشن کریٹ ہو گئی ہے۔ وہ پینیٹریشن کی شکلیں آپ نے کبھی دیکھی ہے معاشرے میں؟ وہ کیا ہے؟ یہ وہی وہ اپنے مینڈک والی کہانی سنی، وہ جس کو گرم پانی میں اور ٹھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں؟ نہیں یار، یہ ظلم میں نہیں دیکھا۔ دو میں نے مینڈک کہیں اور دیکھی۔ دو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ دو پتیلے رکھے جاتے ہیں، ایک میں پانی کو بالکل ابال دیتے ہیں اور ایک میں پانی جو ہے نا ٹھنڈا رکھ کے اور اس کو آہستہ آہستہ ابالتے ہیں۔ جب مینڈک کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال دو گے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا بیچارہ، مر جائے گا۔ اور اگر نہیں، ذلالت موت مرے گا، پہلے تڑپے گا، سسکے گا، تک دو کرے گا، پھر مر جائے گا۔ اور دوسرا ہے جس میں اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دو اور پھر اس کو جو ہے نا ابالنا شروع کر دو۔ نہیں، اس کو پہلے ٹھنڈے پانی میں جھرجھری آئے گی، ہاں، پھر اس کو آرام سے آپ نے گرم کرنا ہے، تو کیا وہ مرے گا زندہ ہوگا؟ اب جہاں تک وہ برداشت کر سکتے زندہ رہے گا، ایٹ دی اینڈ اگر وہ ابل جائے گا پانی۔ اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر مینڈک کو ابلے ہوئے گرم پانی میں ڈال دو وہ بچ جائے گی، ڈائریکٹ جم کر کے نکل جائے گی۔ اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالو تو وہ مر جائے گی، کیونکہ وہ آرام سے جس طرح پانی گرم ہوتا جاتا ہے اس کی وہ اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے۔ اور جیسے پانی زیادہ گرم ہونے لگتا ہے وہ اور زیادہ محنت کرتی ہے۔ جب پانی حد سے زیادہ گرم ہو جائے تو اب اس کی باڈی میں وہ طاقت بھی نہیں رہتی کہ وہ نکل پائے، کیونکہ وہ ساری جو طاقت ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں لگا دیتی ہے۔ تو یہ کیا فرق پڑتا ہے والا سین یہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے لوگ ہے کہ ہم اتنا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں پھر پانی بھی گرم ہو جاتا ہے اور جسم میں وہ طاقت بھی نہیں رہتی کہ اس میں ہمارے یہاں پر احساس بھی بڑی مطلب ذلت ہی ہے ہر جگہ پر باسط۔ اور اسی وجہ سے میں نے دیکھا، میں نے کچھ سرچ کیا، اپنے گوگل بابا سے پوچھا، ٹھیک ہے، ہمارے بھی بابا ہے، لوگوں کے بابے ہیں گوگل بابا، ہمارا بابا بھی ایک گوگل بابا ہے۔ تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر، جو انسانی ترقی کے اندر ایک انڈیکس ہے یونائٹڈ نیشن کا، انہوں نے 150ویں نمبر پہ تھے ایک عرصے میں، ابھی 154 نمبر پہ ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو فرق پڑتا ہے سر؟ اس سے فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق۔ کیوں فرق پڑتا ہے سر؟ اور دیکھیں، ہم ایک دنیا گلوبلائز ہو گئی، اب یہ گلوبل کمیونٹی ہے،
اب وہ دنیا نہیں رہی کہ آپ جو کریں تو آپ کا اپنا جو ہے نا بس چل رہا ہے, آپ اس دائرے کے اندر کر رہے ہیں. آپ کچھ بھی کریں گے اس کا ایک گلوبل امپیکٹ ہوگا, اور وہ گلوبل امپیکٹ آپ کے ملک پہ اثر انداز ہوگا, آپ کی GDP پہ اثر انداز ہوگا, بزنسز امپورٹ ایکسپورٹ پہ اثر انداز ہوگا. تو GDP بنے فی کا آمدنی جو ہوتی ہے. ہاں, اچھا. اور اور وہ جو ہے نا آخر میں آ کے میرے گھر تک وہ مسئلہ آئے گا, تو میں جو کروں گا اس کا ایک گلوبل امپیکٹ میرے اوپر پڑے گا. کسی ایک کی مثال دے دیں. جیسے کہ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کو لے لیں, کلائمیٹ چینج کو لیں گے, وائلنس کو لے لیں, اور وومن امپاورمنٹ کو لے لیں, ہمارے پاس ایجوکیشن کو لے لیں, تو اور ہمارے پاس جو ایکسیپٹنس ہے, ڈائیورسٹی ہے, اور مائنورٹی رائٹس ہیں, تو یہ سارے جو ہے نا چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ گلوبل امپیکٹ مجھ پہ پڑتا ہے, میرے گھر تک آتا ہے. لیکن ایک میں جو کہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ سے ہوں, میں ریلیٹیولی بات کروں گا. وی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ وٹ ہیو یو جسٹ ٹاکڈ. ہم اپنی ضروریات کو ہی پوری کر لیں, ہم کہاں سوچتے سر. لوگ اب اس لیول آف لیونگ اسٹینڈرڈ پر پہنچ گئے, اس نہج پہ پہنچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں پانی آ جائے, گیس آ جائے, اور کہیں نہ کہیں میرے گھر کا چولہا چلے. ان چیزوں کے اندر ہم اتنے الجھ گئے ہیں, ہم کہاں گلوبل وارمنگ کے بارے میں سوچیں گے یا گلوبل امپیکٹ کے بارے میں سوچیں گے. میں یہاں پہ جو ہے نا آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا میرا مسئلہ, ایون جو ہم جو ہے نا سلمز ایریاز میں رہتے ہیں یا پاکستان میں ہر کوئی رہتا ہے, اب اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر پہ پانی آتا ہو, اس کے مسئلے جو ہے نا گیس کے نہیں ہیں, انکم کے نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے مسئلے ہیں کہ کس سیلیبریٹی نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, کہاں پہ کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کس سیلیبریٹی نے کس کو جو ہے نا کون سی ویڈیو وائرل ہو گئی, فہد مصطفیٰ آخری بار کہاں دیکھا گیا, پہنچ جاتے ہیں وہاں پر, شارٹ میں آ گیا, مزید پڑھیے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر بھی مزید پڑھیے. اور یہ ایسے جو نیڈلیس ہمارے پاس مسائل ہیں نا, اس میں بھی ہم الجھ گئے, کیونکہ سر اس کے یہ میں نے ایک لفظ یوز کیا, دجالی میڈیا. یہ دیکھیں آپ ڈو یو ریئلی کیئر کہ متیرا نے کون سا فون لیا ہوا ہے؟ نہیں, نو. بتاتا کون ہے آپ کو, یہ خبریں کون لاتا ہے؟ یہ میڈیا لاتی ہے. تو یہ مخبر جو ہے یہ میڈیا یہ ہے, بلا وجہ ہمیں ان چیزوں میں میڈیا نے الجھایا ہوا ہے, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. ماسٹر بھائی پاس ایک خبر سی آ جاتی ہے, بڑی فدو سی خبر ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. دوسرا یہ بے روزگاری جو ہے, میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر پرسنٹیج جو ان امپلائمنٹ کی ہے وہ 4% سے بھی اوپر ہے, 4% سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے, اپارچونیٹیز نہیں ہے. تو غربت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری جو ہے غلط چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک یا ٹھیک ہے جی غربت بھی ٹھیک ہے؟ نہیں, غربت نہیں ہونی چاہیے. غربت تو مطلب ایک جب شخص مجبور ہوتا ہے نا, تو آپ اسے کچھ بھی کروا لو, وہ کر لے گا. ہمارے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی جو کہ وہ جو ہے نا جو چلی ہے یا برازیل ہے, یہ سارے جو امریکہ کے قریب ملک ہیں, بولے یہ سب سے امیر ہے. اچھا. کیونکہ یہاں پہ ریسورسز بھی ہیں, آپ کے باہر آنے والے لوگ ہیں. پاکستان کی مثال ہے نا, وہ پاکستان بہت امیر ہے. پاکستان سعودی عرب کو جو ہے نا وہ ریسورس دے رہا ہے, ہیومن ریسورس دے رہا ہے, اور دبئی کو دے رہا ہے. آپ کے اچھے جو ہے نا چائنا جو ہے نا آگے گوادر پورٹ بنا رہا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے نا بہت ساری ریسورسز بھی موجود ہیں, اور ہیومن ریسورس بھی موجود ہے جو دنیا کی ترقی میں انپٹ جو ہے نا اپنا دے رہی ہے. پھر بھی یہ بدقسمتی ہے ہمارے یہاں پر بے روزگاری زیادہ ہے. یا تو اسکلس کا مسئلہ ہو گیا, ابھی کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اسکلس کا مسئلہ ہے. اچھا ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں, ایک تو یہ پتہ نہیں کون لوگ جو کہتے ہیں بٹ کہتے رہتے ہیں, تو میں انہی لوگوں سے مخاطب بھی ہوں کہ آپ یہ کہاں سے سنتے ہیں اور آپ کہتے رہتے ہیں. کسی نے کدھرے پڑھیا سی, کدھرے سنیا سی, یہ کہاں سے سنتے کہاں سے پڑھتے ہیں؟ ان کا سورس آف انفارمیشن کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان غلط فہمیوں میں پیدا ہو جاتے ہیں؟ کون سی چیز؟ جیسے کہ یہ ملک اللہ چلا رہا ہے, پاکستان اللہ چلا رہا ہے, وہ بقدر کہتے ہیں لوگ, بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کو میں نے منہ سے سنا ہے سر, میں بڑا حیران بھی ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک تو اللہ ہی چلا رہا ہے, ورنہ یہ ملک چل نہیں سکتا ہے. تو ملک چلتا کیسے سر؟ کیا گھوڑا ہے, یہ گاڑی ہے, کیا ہے؟ یہ چل ہی رہا ہے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے چل ہی رہا ہے, چل رہا ہے بس جیسے بھی چلا رہا ہے. ہر کوئی آ کے, وہ آپ نے سنا ہوگا نا, وہ تب سے میری جتنی. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے ملک چل نہیں رہا سر, ریزن پوچھو کیوں؟ ہاں دیکھیے, ملک چلنے کے کچھ اومنس ہوتے ہیں, کچھ شگن ہوتے ہیں, کچھ تو وٹنس ہم کریں گے نا, ویزیبلٹی. اگر ملک چل رہا ہے تو ہمارے یہاں پر جو ہے ہمارے انڈیکس, ہیومن انڈیکس نمبر جو ہے وہ بہتر ہوتا اگر چل رہا ہوتا. اگر چل رہا تو ریپ کیسز نہیں ہو رہے, سیفٹی اور سیکیورٹی ہر انسان کے لیے ہوتی. اچھا ریپ کیسز ہم صرف خواتین کی بات نہیں کر رہے, بچے بھی اس میں ہیں, لڑکے بھی اس میں ہیں سر, ٹھیک ہے, پاکستان کے نام ہے نا, ہاں یہ بھی ہے. پھر جو ہے 22 بلین بچہ اسکولوں میں نہیں ہے پورے پاکستان کا اس وقت. ملک بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ چل رہا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ چل رہا ہے, چل نہیں رہا. پھر یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پورے ملک میں 22 کروڑ عوام کے لیے 1200 ہاسپٹلس ہیں.
اب ہم دیکھو پڑوسی ممالک کے لیے پاکستان اسٹینڈ ود انڈیا، یس وی اسٹینڈ ود انڈیا آن دی ہیومن ڈگنیٹی. ہمارے اختلافات، ہمارے سمراٹ، ہماری اسٹیٹ کے اختلافات آپ سے الگ. میں انڈیا کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، پاکستانی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ایز ہیومن، بیکاز آپ ہم سے مختلف نہیں ہیں سر. آپ کے بلیف مختلف ہو سکتے ہیں، وی اسٹینڈ ود یو. اور 1200 ہاسپٹلس ہے، ڈو یو ریئلی تھنک ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایسی سچویشن جو انڈیا میں ہے؟ میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر کہ انڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹس بھی ڈالے. ایک تو ہر چیز نا ہم نے اپنی دنیا یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی. ہم وہاں پہ بڑے اپنے آپ کو لبرل بھی شو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ اپنا بیسٹ جو ہے نا وہ سوفسٹیکیٹڈ بڑے کیئرنگ ہم شو کرتے ہیں، ریئلٹی میں کچھ اور ہوتا ہے کرتے ہیں. تو میں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی کہ جو ہے نا ہم انڈیا کے لیے تو اتنا زیادہ پریئرز ہم لوگ سینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے میسیج ہے ہم اپنے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ہم 2 بجے سے 4 الارمنگ ہے سر، ہم اس سے عبرت لیں. بٹ نہیں صحیح سب ٹھیک ہے سر. لوگ تو سر بھائی ہم وہ کہتے ہیں، آپ پاکستانی مولوی حضرات بالخصوص کہہ رہے ہیں، سارے نہیں کچھ ہیں، وہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرونا لائیں میرے سامنے بٹھائیں کوئی بندہ ہو. اچھا ہی جسٹ کلیمڈ، اس کی ویڈیو بھی ہے، دی سینٹر میڈیا نے اس کی ویڈیو چلائی ہے باقاعدہ. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو کرونا ہے میرے ساتھ یہاں بٹھائیں، میں اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھی بولوں گا اور وہ مجھے جو ہے مجھے کرونا نہیں ہوگا. ہی واز دیٹ مچ کانفیڈنٹ. اب شاید وہ تھوڑا سا یہاں یہ سیکنڈ ویو کے بعد بہت سارے لوگ گھبرا گئے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ یقین کر رہے ہیں کہ ہوگا. سول یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ 1200 ہاسپٹل پبلک ہیلتھ کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں باسط، بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. پینڈیمک نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر ہر اسٹیٹ کا بہتر نہیں بہترین ہونا چاہیے. صحت ہے تو جان ہے، جان ہے تو باقی ساری چیزیں ہے. تو آپ جنگ بھی لڑیں گے، اسلحہ کہاں لے جائیں گے اتنے سارے، اور جو ہے کہاں اتنے اسکلس لے جائیں گے اگر صحت نہیں ہوگی. تو ان 1200 پبلک ہاسپٹل میں سے بھی 700 پرائیویٹ ہے. پرائیویٹ کے اندر آخان ہے، لیاقت نیشنل جیسے ادارے ہیں، شفا انٹرنیشنل ہے جی، اور بڑے بڑے ہیں جو کہیں گے کہ بھی ٹریٹ بعد میں کریں گے، پہلے بولتے ہیں کہ ایڈوانس رکھیں. وہ نہیں دیکھتے کہ غریب آ رہا ہے کون آ رہا ہے، وہ پیشنٹ آ رہا ہے، پیشنٹ پہلے ایڈوانس رکھیں. پھر ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل کی حالت تو آپ کے سامنے ہے سر. تو یہ تھنک ہم افورڈ کر سکتے نہیں کر سکتے. میں آپ پینڈیمک کو صرف چھوڑ بھی دیں نا، اگر پیچھے رہے آپ سول ہاسپٹل کبھی بھی چکر لگا لیں، ہاسپٹل کے اندر جتنے لوگ ہوں گے اس سے ڈبل یا جو ہے نا 3 گنا زیادہ باہر لوگوں پہ یہ 3 مہینے 4 مہینے وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، گزار رہے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہاں کہ ایک کراچی میں سول ہاسپٹل ہے، مجھے نا اندرون جو ہے یہ ہمارا سندھ جو کہ دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ کتنے دیگر شہر میں کم ہے کہ یہ سارے لوگ کراچی آ رہے ہوتے ہیں. اور جنا ہاسپٹل میں آپ کو یہی ملیں گے، آپ کو سول ہاسپٹل میں یہی ملیں گے. تو ہم جب عام صورتحال میں پبلک جو ہیلتھ ہے اس کے مسائل کو اتنا حل نہیں کر سکتے، کرونا میں ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں. ابھی بھی جو ہے نا ہاسپٹلس کے اندر بھی آپ کو SOPs نہیں ملیں گی، بازاروں کو چھوڑ دیں. سول ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، اتنی جو ہے نا الارمنگ سچویشن میں آپ اندر چلے جائیں، آپ کو کوئی پوچھے گا. اسی لیے دیکھیے لوگ سمجھ رہے سب ٹھیک ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں سب ٹھیک کیوں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. میرا مدعا یہی تھا، میں اسی لیے اس ٹاپک کو اٹھایا ہے کہ سب ٹھیک کیوں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے سب ٹھیک ہے، شاید آپ اپنے لینس سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے لینس سے دیکھ رہے ہیں، وہ کرٹیکل لینس ہے، اس میں ہم کہتے ہیں وائی. یہ بھی ایک انسیڈنٹ ہے جہاں پر ایک باپ عید کی شاپنگ نہ ہونے کی وجہ سے، عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے پہلے بیوی سے لڑائے، بیوی مائکے گئی ناراض ہو کر، باپ نے 3 بچے نہر میں زندہ پھینک دیے. ناظرین ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان چل رہا ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک اور سب ٹھیک ہے؟ سر نہیں ہے ٹھیک. میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو نہیں سکتا، لیکن سب ٹھیک نہیں ہے. پلیز اس بات کو سوچیے اور اس پر غور فکر کیجیے. آپ کا مسئلہ آپ حل کریں گے، شروعات آپ کریں گے. کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا باہر سے سپر مین آئے گا، یہ کوئی مارولس کی یا DC کی فلم نہیں چل رہی ہے کہ اچانک سے غیبی مدد آ جائے گی. ٹھیک ہے آپ کا بلیف ہے اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے. مجھے آئی نو کہ یہ جملہ بہت پرانا ہو گیا، آپ سن چکے ہیں، پک گئے ہیں. بالخصوص نوجوان آپ کو تو کوئی آپ لوگ کی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، لیکن یہ آپ کے حوالے سے بھی کل کو آپ باپ بنیں گے، کل کو آپ بھی بزرگی میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاید معذوری دے دے، ہو بھی سکتا ہے، اللہ کرے نہ ہو، اس سال کی پاسبلٹی ہے. یہ ساری سچویشن آپ فیس کر سکتے ہیں. مقصد یہی تھا سر آپ کو بتائیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے. آپ سوچیں، اور جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، ریاست جو چلا رہے ہیں سر، پہلی ذمہ داری آپ کی ہے، ہم عوام کی ذمہ داری نہیں ہے. پہلی آپ کی ہے. ہم آپ کو ویلیویٹ کر کے دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. ایسا ہی ہے اگر کووڈ کے اندر چیزیں لانا، اس کی پروٹیکشن ایکوپمنٹس لانا آپ کا کام ہے.
اس کو ایڈاپٹ کرنا یوز کرنا ہمارا کام ہے. یہ وائس ورثہ چلتی ہے, اسٹیٹ ایک طرفہ نہیں چل سکتی. پھر جو ہمارے نمبرز ہیں, یہ تو میں نے کچھ ایشوز کے آپ کو فیکٹس بتائے ہیں, اور باقی تو میں نے چھیڑے بھی نہیں ہیں بیکاز اتنی لمبی بات ہم یہاں نہیں کر سکتے. لیکن جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ناظرین, اگر آپ تک ہماری بات یہ پہنچی ہے, اس کے بارے میں سوچئے اور غور فکر کیجئے. میم بنائیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں میم نہیں ہونے چاہیے, موڈ اچھا ہو جاتا ہے, لیکن صرف میم ہی ہونے چاہیے, یہی بات زیادتی ہے. کسی بھی چیز کی زیادہ استعمال یا زیادہ زیادتی کر لے تو وہ آپ کے لیے افادہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. میرا افادہ ختم ہو چکا ہے میم سے. تو جتنی باتیں ہم نے کی آج وی لوگ پلیٹ فارم سے, ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے, باسط آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. کچھ کڑوی باتیں تھیں, بڑا سیریس ٹاپک تھا, ضروری تھا, ہیمرنگ ہونی چاہیے. آپ خواب غفلت سے نکلیں, فینٹیسی ورلڈ سے نکلیں, ایک ریئل ورلڈ ہے اس کے اندر آ جائیں. فلٹر آپ لگا سکتے ہیں لیکن اپنی شکل چینج نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھیے. تو دن میں ایک بار آئینہ ضرور دیکھ لیں, اپنے دل کو بھی دیکھیں کہ آپ ہیں کیا اور آپ کیا کر سکتے ہیں. یو آل آر وردی اف یو آر الائیو. آپ زندہ ہیں, آپ وردی ہیں, آپ ورتھلیس نہیں ہیں. اور اسی دعاؤں کے ساتھ آپ سیف رہیے, گھر سے باہر نہ نکلیں, ماسک کا استعمال کریں. ہم نے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے اپنے درمیان, اسی لیے 2 کیمرہ یوز کر رہے ہیں ناظرین. اور سب کے لیے دعا کریں, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کریں, سب سے پیار کریں. ہمارے اس شو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ دیں, کریٹیکل کمنٹ بھی دے سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں. باسط آر یو ریڈی فار دا کرٹکس؟ لوگ بڑی گالیاں بھی دیتے ہیں, گیٹ ریڈی. دنیا میں سب ایک میرے جیسے. ٹھیک ہے, تو ہمارا حافظہ بڑا منظور, جو گالیاں دیں گے ان کی گالیاں ہمارے لیے تحفہ ہوں گی, اور اگر میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا تو تحفہ آپ ہی اسی پر اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.